شب برات سے پہلے عبادت کا طریقہ جان لیں۔ شب برات کے 6 نفل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے گا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے گا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل چاہتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچی رہیں گی، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کے نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ نبی کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور ٹخنوں سے پاجامہ نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15واں شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد اب مطمئن اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریں، پھر سجدہ میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، تو سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز
नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 2 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा आप सूरत यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरत यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर आप सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके ज़हन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला इन दोनों रकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमाए। ज़हन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से महफूज अल्लाह रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कह कर नियत करेंगे जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं। पहले आपने 2 रकत अदा किए, इसी तरह से हर अरकान अदा करेंगे, रकू सजूद वगैरह सब करेंगे। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरत इखलास पढ़ेंगे। आपकी 4 रकत नमाजें मुकम्मल हो गई। अब आखिर की जो 2 रकत नमाजें बची हैं, इन दोनों रकतों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक ताला मुझे महफूज रखे। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल की, मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नमाज़ों की तरह ये नमाज भी अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों रकत अदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो पढ़ लें, अगर सूरह यासीन याद नहीं तो सूरतुल इखलास 21 मरतबा पढ़ लें। अब आपकी 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निसफ़ शुबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निसफ़ शुबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निसफ़ शुबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नमाज़ों की बरकत से, शब बारात की बरकत से मुझे उम्र दराज अता फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे या इलाही अल आलमीन, इन 6 रकत नफल नमाज़ों की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा और मुझे आफतों बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। इसके बाद ये दुआ करेंगे, इन नमाज़ों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। इसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में दुआ है अल्लाह ताला से मांगे। इंशाल्लाह इन नमाज़ों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक ताला आप पर रहम व करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल होंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह इलाही में कबूला मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर टाइप